یہ جنت کو جتنا آسان اور سستا سمجھ رکھا ہے ہم نے آپ لوگوں نے، اتنی سستی نہیں ہے۔ محشر میں پتا چلے گا کہ جو مخلص علماء ہمیں نصیحت کرتے تھے، ہمیں کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے، لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں، آپ لوگ آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے آئے کیا سننے کے لیے؟ دین سننے کے لیے۔ لیکن اگر ان میں کسی کو کہا جائے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے لوگوں کے، اور اگر ہاتھ اٹھ بھی گئے تو وہ آج ہی ظہر سے پہلے وعدہ کیا لیکن ظہر میں نہیں پہنچے گا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات ہے۔ یعنی کہ معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا جو وہ ایک رسم بن گیا، کہیں بزنس بن گیا، کہیں شو بن گیا، یہ حالات ہو گئے۔ ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ بھائی اگر جج کے سامنے کل تاریخ ہو نا تو بڑے بڑے لیڈروں کو رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح عدالت میں کھڑے ہونا ہے جج کے سامنے، حالانکہ دنیا کا جج رشوت لے کر بھی فیصلہ بدل سکتا ہے، دنیا کا جج منہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، دنیا کا جج چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ عادل جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی کانپیں گے، جس کی بارگاہ میں انبیاء اس کے محبوب بھی نفسی نفسی پکاریں گے، جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی کانپیں گے، تھر تھر کانپیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے۔ ارے جہاں جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جنت کو جتنا آسان اور سستا سمجھ رکھا ہے ہم نے آپ لوگوں نے، اتنی سستی نہیں ہے۔ محشر میں پتا چلے گا کہ جو مخلص علماء ہمیں نصیحت کرتے تھے، ہمیں کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے، ہم ان کی باتوں کو نہیں لیتے تھے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اس وقت تم پچھتاؤ گے، مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ اگر ہوش کے ناخن لینا ہے تو آج لے لو، سنورنا ہے تو آج سنور لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر لو۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اب اگلا عنوان میں نہیں پیش کرتا، 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں 5 منٹ کے اندر، اس لیے کہ آپ سب بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ میرے قریب گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی اہمیت نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، میں 5 منٹ میں بات پوری کر لیتا ہوں۔ اتنا سنیے، مجھ سے اور اللہ کیا کیا پوچھے گا، آپ سے مجھ سے اللہ کیا کیا پوچھے گا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ناخن کے اندر کسی کی دیوار کی مٹی بھی کھرچی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے۔ اگر تم نے پسو سمجھتے ہیں؟ پسو بہت چھوٹا سا باریک کیڑا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن چمڑی پہ بیٹھتا ہے، کاٹتا ہے تو آدمی جھنجلا جاتا ہے۔ اگر تم نے پسو کو گالی دی ہوگی تو اللہ پوچھے گا کہ تو نے پسو کو گالی کیوں دی تھی؟ کیونکہ وہ میری مخلوق ہے۔ اگر تم نے کھٹمل کو گالی دی تھی تو اللہ تم سے کھٹمل کو گالی دینے کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہ یہاں جو دادا گیری، گنڈا گردی، بابا گیری جو کچھ کر رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ جنت ہاتھ سے نہیں جانے والی، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ میں بار بار قوم کو کہتا ہوں جو نبیوں کے بیٹوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبیوں کی عورتوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبی کے سگے چچا کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے۔ نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کس دھن میں ہو، کس مستی میں ہو، کس غفلت میں ہو؟ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی، نوح کی بیوی، اولو العزم پیغمبر کی بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی۔ یہ بہنیں کیا سمجھ رہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے جنت صرف مل جائے گی؟
قرآن کہتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نے کہا کلمہ پڑھا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا، اور روز آزمایا جا رہا ہے۔ فجر کی سردی میں تو اپنی جان سے پیار کر کے سوتا پڑا ہے، یا اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تو مصلی پہ کھڑا ہے، آزمایا جا رہا ہے۔ آج اپنی جان کی محبت میں سردی میں نرم نرم بستر پر سونے والوں، جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا، کاش کہ کوئی برا نہ مانے، اور اگر کسی کو دین حق کی بات سننے میں برا لگ جائے تو لگتا رہے۔ بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے۔ ایک کڑوی کسیلی بات سننے کے لیے ہمت اسی لیے جٹاتا ہوں کہ پوری دنیا مجھے گالی دے، لیکن صرف میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے خوش ہو جائے، بس۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ جو آپ کو جلسوں میں کہتے ہیں نا، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، یہ شیطان نے ان کی فکر کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ تمہیں زہر دے رہے ہیں، زہر۔ کورونا کا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے، بدعملی اور بدعقیدگی کے بعد بھی جنت کا ٹکٹ بانٹنے کا وائرس اتنا خطرناک ہے۔ کورونا کسی کو ہوگا تو وہ اکیلا مرے گا، یہ گندگی جو آئے گی نا، کہ بے عملی کے بعد بھی، زنا کے بعد بھی، بدکاری کے بعد بھی، حرام کاری کے بعد بھی، صرف سلیم میاں کو دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور مفتی صاحب کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ میرے بھائی، جن کو دیکھ دیکھ کر کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ بتاؤ نا، کھلواڑ نہ کرو۔ یہ قوم بہت بھولی ہے، یہ ہماری باتوں پر یقین کرتی ہے، لیکن میری قوم کے ناظموں، میری قوم کے وائزوں، علماء نہیں کرتے۔ جو واقعی عالم ربانی وہ یہ کام نہیں کرتا، اس کو پڑی نہیں ایک پروگرام کی، کوئی بلائے تو بلائے، کوئی نہیں بلائے تو بلائے۔ جنہوں نے دھندے پانی شروع کر رکھے ہیں وہ تمہاری چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور تم بھی نعرے لگاتے ہو ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ صرف جب دیکھ کر کے جنت ملے گی، کوئی بیوقوف فجر پڑھنے کے لیے اٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو مصلی پہ روئے گا؟ ارے تم نے کس کو دیکھا؟ سلیم میاں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، برا نہیں مانے گا میرا بھائی، میں جانتا ہوں اب میرا حق ہے۔ آپ نے سلیم میاں کو دیکھا نا، آپ نے امین القادری کو دیکھا، آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا نا، آؤ میں اس کی بات کروں جس نے سلیم میاں کو نہیں، سلیم میاں کے جد کریم کو دیکھا۔ کس کو؟ کس کو؟ خدا کو دیکھنے والی جو آنکھیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کو دیکھا، بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا۔ ارے عمر تو ایسے نمازی تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، پھر بھی حالت نماز میں کنکیوں سے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ ایسا نبی کو دیکھنے والا، ایسا نبی کو دیکھنے والا، لیکن جب اسی عمر ابن خطاب کا آخری وقت آیا، اسی عمر ابن خطاب کا، کون عمر جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں میرے بھائیوں، 22 آیتیں۔ یہ جو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کس کی تائید میں آئی؟ فاروق اعظم کی تائید۔ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کیا، سن لو عمر کون ہے، ہم سے سنو سیدوں سے عمر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے؟ اللہ اکبر! فاروق اعظم کون؟ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے کہاں پڑھی جائے؟ صحابہ کا دل خوش کرنے کے لیے کسی نے کہا کعبے کے اندر پڑھیے، کسی نے کہا حتیم میں پڑھیے، کسی نے کہا یہاں پڑھیے، کسی نے کہا وہاں پڑھیے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، جہاں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وہاں پر آپ نماز ادا کیجئے۔ ابھی عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل آ گئے، کہنے لگے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
کا مصلی بنا لیجئے.